اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر جس طریقے سے ٹیبلیٹس یا پرسکرپشن لکھ کر کے دیتا ہے اس طریقے سے کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور میں گزارش کروں گا کہ اسے آپ اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کبھی مایوسی کے شکار نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہر تکلیف کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ پر کامل بھروسہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ العظیم اللہ ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے سیلف لو، خود سے محبت کرو۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم خود سے محبت نہیں کرتے، کسی اور چیز سے محبت کرتے ہیں۔ اب کسی اور چیز کے اندر آپ بہت سارا مٹیریلزم کو آپ لے لیجئے، تو ہمیں بہت ساری دنیاوی چیزوں سے اور مادی چیزوں سے محبت ہے، خود سے محبت نہیں۔ سیلف لو اور سیلفش یہ دونوں میں فرق ہے۔ سیلفش اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن سیلف لو کو انسان پسند کرتا ہے۔ اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ قرآن نے سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم سیلف اپنے بارے میں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سیلف لو ہوا۔ قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ دوسروں کا پہلے سوچو آخرت کے سلسلے میں اور خود کے بارے میں غافل ہو، یعنی پوری دنیا جنت میں چلی جائے اور ہم دروازے پر بیٹھ کر کے داروغہ بن کر کے بیٹھے، ایسا نہیں۔ ہمیں خود کو حکم دیا۔ مغفرت کے حوالے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگی گئی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سیلف لو، آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہماری فکر بالکل نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی ذات سے قطعی طور پر وہ محبت جو ہونی چاہیے وہ ہمیں اپنی ذات سے محبت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی فیملی کے اندر وہ ایک انسان اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس ایک انسان پر پوری فیملی کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور وہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو پورا خاندان بکھرا ہوا نظر آتا ہے، اور پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ محسوس کریں کہ مرنے والا جب مرتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد ٹائم پر تو شاید کوئی چیز تھوڑی سی محسوس ہو اس کی جدائی، لیکن جب 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے یار ان کے جانے سے ہم تو ختم ہو گئے۔ تو سیلف لو ضروری۔ اپنی زندگی کو پیار کرو، اپنی زندگی کے لیے وقت نکالو، اپنی زندگی کو اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق اس کام سے بچاؤ جو کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دوسروں کی دنیا بنانے میں خود کی آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کا بہت کچھ بنا لیتے ہیں، لیکن ہماری آخرت۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی کہ سیلف لو، اپنے بارے میں فکر کرو۔ اس لیے کہ قیامت میں اولاد کام نہیں آئے گی، قیامت میں بیوی کام نہیں آئے گی، قیامت میں بیٹے کام نہیں آئیں گے، قیامت میں دوست کام نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن مجرم آرزو کرے گا کہ میری تکلیف کی جگہ پر میرے بیٹے کو رکھ دیا جائے اور مجھے چھٹی دے دی جائے۔ یہ سچویشن اس وقت ہوگی انسان کی۔ تو سیلف لو، اپنی فکر کرو، اپنی ہیلتھ کی فکر کرو، اپنی معاشی فائنینشیل پوزیشن کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی زندگی کی فکر کرو۔ اس طرح سے اپنی زندگی ہم نے گزاریں کہ جیسے ہماری زندگی سے ہم کو کوئی پیار ہی نہیں ہے، بس جی رہے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم دنیا میں بہت سارے انسانوں کی لائف کو محسوس کر سکتے ہیں، اور پھر وہی بندہ جو سیلف لو اپنی زندگی کے اندر اختیار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کھویا گما پریشان وہ نظر آتا ہے۔ اپنی لائف کے لیے ٹائم آپ نکالیں، پہلی چیز۔ سیکنڈ چیز، جو سیکنڈ سبجیکٹ سیکنڈ لیسن ہے وہ یہ ہے، سیکنڈ پوائنٹ جو ہے پرائیورٹی۔ آپ کو اگر اسٹریس سے نکلنا ہے تو آپ کی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائیورٹی کیا چیز ہے آپ کے لیے۔ آپ جب تک کہ پرائیورٹی کے بارے میں نہیں غور کریں گے، اور کام کرنا ہے 4 دن بعد کا اور آج کے کام کو ہم نے توجہ نہیں دی، تو پرائیورٹی بھی ایک ایسا ایجوکیشن ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دینے کی بنیاد پر کل کا بھی کام خراب اور آج کا بھی کام خراب ہوگا۔
تو اپنی زندگی میں پرائرٹی. اب پرائرٹی کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کی فیملی کے اندر پرائرٹی کون, آپ کے رشتہ داروں میں پرائرٹی کون, آپ کی نماز کا وقت ہوا تو نماز پرائرٹی ہے یا بزنس پرائرٹی ہے. ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے پرائرٹی کیا چیز ہے. جب آپ پرائرٹی کو اپنی سامنے رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ العظیم وہ کام ہونے پر آپ کو سکون کی دولت نصیب ہوگی. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں اور فلائٹ میں سفر کرتے وقت جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ماسک پہن لیجئے یا جو بھی آرڈر ہوتا ہے. اب اس میں آپ سوچیں گے کہ یار چھوڑو جانے دو, آپ نے اپنا کسی اور کو دے دیا تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے, نہ آپ بچیں گے نہ بازو والے کا معاملہ ہوگا. تو سیلف لو, اپنی فکر کریں. آپ پہلے آپ اپنے پرائرٹی یہ کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کے اندر آپ کی اہمیت کیا ہے, آپ کو اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا, اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنی فکر سب سے زیادہ رکھنی ہوگی. اور کاموں کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کام پرائرٹی میں کون سا ہے اور پرائرٹی کس چیز کو دینی چاہیے. جب ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو اسٹریس کے سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ العظیم اسٹریس نہیں ہوگا اور ڈپریشن کی زندگی سے انسان آسانی سے باہر آ سکتا ہے. تھرڈ تھنگ, اپنی لائف کے اندر فریش ہونے کے لیے اور اسٹریس سے نکلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے اور وہ سنت ہے قیلولہ. قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے, لیکن 10 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے والی بات نہیں. آپ دوپہر کے وقت 10 منٹ کے لیے بھی جھپکی مار لیے, آپ فریش ہو جائیں گے. اسٹریس سے میکسیمم لوگ اسٹریس کے شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ 12 بجے اٹھتے ہیں اور رات تک چلتے رہتے ہیں, تھکاوٹ کی تھکاوٹ رہتی ہے اور 10 منٹ کی نیند نہ ہونے کی وجہ سے آدمی فریش نہیں ہو پاتا, چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اسٹریس اس کی زندگی میں ہوتا ہے. حضرت تشریف فرما ہے, میں نے حضرت کی زندگی میں ہمیشہ دیکھا ہے سفر کے اندر کہیں بھی بس دوپہر کا وقت ہوگا, بس 10 منٹ 15 منٹ ضرور تھوڑا سا ریسٹ لے لیں گے تاکہ مائنڈ فریش رہے اور کام کرنا ایزی رہے. اس کو میں قرآن شریف کی روشنی میں سمجھاؤں. جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے بہت ٹائرڈ تھے, جنگ کا نتیجہ نکل ہی نہیں رہا تھا, ایک دم ٹائرڈ تھے. اللہ عز و جل نے چاہا کہ ان تھکے ہوئے بھوکے صحابہ کو اللہ عز و جل نے چاہا کہ انہیں سکون دیا جائے, ان کو فریش کیا جائے تاکہ اچھی طریقے سے جنگ کر سکے. تھک چکے ہیں, فریش کرنے کے لیے تو قرآن کہتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکون نازل فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں وہ سواری پر سوار تھے, اس میں ان کی جھپکی لگ گئی صحابہ کی, تھوڑی سی جھپکی کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دم فریش ہو گئے تھے. قیلولہ کو اپنی زندگی میں اس کو آپ دیکھیں, چائنا کی پوزیشن آپ دیکھ لیں, چائنا میں تقریباً آفیسز کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیز کی ہیں وہاں پر دوپہر کے وقت ریسٹ کے لیے چیئر بنائی گئی ہیں. وہ شاید آپ کو ہم کو نظر نہ آتی ہوں, لیکن بڑی ٹاپ لیول پر جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے باقاعدہ ریسٹ کی چیئر بنائی گئی ہے. دوپہر کے وقت وہ کھانے کے بعد 10 منٹ جا کر کے وہاں پر ریسٹ لے لیتے ہیں, قیلولہ کر لیتے ہیں. تو اسٹریس سے نجات حاصل کرنے کے لیے قیلولہ اللہ اکبر بہت عظیم چیز ہے اور بہت بڑی دولت ہے. فورتھ چیز, فیملی. فیملی کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی کوشش کرنا اور فیملی کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, یہ بھی اسٹریس سے نکلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں, قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. بہت سارے ہمارے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی ہوگا, میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے نبی ہوں, لیکن بہت سارے لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہاں میں سکون ملے گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے جو بیوی بنایا اسی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا. بیوی کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا. اور میں 2 چیزیں عرض کر دوں, اسٹریس میں کیوں ہے بندہ؟ جتنی سکون کی چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائیں ان سے مسلمانوں کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے, ان سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اب آئیے دوسری چیز, جیسے بیوی میں اللہ نے سکون رکھا, گناہ میں سکون نہیں رکھا, کسی اور میں سکون نہیں رکھا. کسی اور سے مراد غلط ناجائز تعلقات کے حوالے سے بتا رہا ہوں. بیوی میں اللہ نے سکون رکھا ہے, رات میں اللہ نے سکون رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. ایک ایگزامپل دوں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. رات کو جب ہم اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں تو ہم اپنی ٹیوب لائٹ یا اور بڑی لائٹ آن رکھتے ہیں یا ڈیم لائٹ آن رکھتے ہیں؟ جواب دیں آپ. ڈیم لائٹ, نائٹ لیمپ, ٹھیک ہے نا. میرا رب کتنا کریم ہے, وہ جب رات سکون کے لیے بنایا تو اس نے سورج کو غروب کر دیا اور ڈیم لائٹ تارے کی شکل میں موجود ہے تاکہ میرے بندے کو سورج کی روشنی سے نیند اس کی خراب نہ ہو, وہ آرام سے سو سکے.
اس کے لیے اس نے سورج کو غروب کر دیا اور رات کو آپ آرام سے سو سکیں، ہم آرام سے سو سکیں، اس لیے ڈیم لائٹ کے طور پر تارے آسمان پہ جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ رات اس نے سکون کے لیے۔ اب ہم دیکھیں ہماری راتوں کی سچویشن کیا ہے۔ تو آج 3 بجے تک کوئی بھیونڈی ڈھابے پہ جا رہا ہے، کون سے ڈھابے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو چھپی ہوئی ہو۔ ہماری زندگی سے سکون اس وجہ سے بھی غارت ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے دستور اور قانون کو فالو نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے سکون سجدے میں رکھا ہے۔ میں پرٹیکولر سجدے کی بات کر رہا ہوں، عبادت میں تو ہے، نماز میں ہے، اللہ کے ذکر میں، پرٹیکولر سجدے میں آپ بہت ٹینشن کے اندر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اضطراب میں ہوتے، بے قرار ہوتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری، امت کا اسلام قبول نہ کرنا، امت کا گناہوں میں گرفتار ہو جانا اور دعوت حق کو قبول نہ کرنا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے۔ فائنینشیل وجہ سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین نہیں ہوئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے تو کیا فرماتے؟ ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال اذان کہتے اور سرکار نماز ادا کرتے، اور نماز کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کر لیا کرتے۔ میں پرٹیکولر سجدے کی بات کرتا ہوں۔ آئیے سجدے کے حوالے سے بتاؤں۔ آپ انڈر ٹینشن ہیں، اسٹریس میں ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، نکلنے کی کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے جو آپ کے پرابلم کا سولوشن آپ کے لیے نکال سکے۔ لیکن جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو گویا اللہ کے سامنے سرنڈر ہو کر اللہ سے کہتے ہیں، ناک بھی جھکا دیا، سر بھی جھکا دیا، گھٹنے بھی جھکا دیے، ہاتھ بھی جھکا دیے، سب کچھ میں نے جھکا دیا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرے مولا، تو سب سے بلند و بالا ہے۔ اب آدمی جب سرنڈر ہو گیا اللہ کے سامنے تو مولا پھر اس بندے سے ٹینشن کو دور کر دیتا ہے کہ بندے ٹینشن، اس کا علاج میرے پاس ہے، اور اس کو قرآن نے مینشن کیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو سجدہ بھی ڈپریشن کا ایک علاج ہے، سجدہ بھی ڈپریشن کا ایک سولوشن ہے۔ ایک اور چیز، انسان ڈپریشن کے اندر ایک اور وجہ سے بھی چلا جاتا ہے، ایموشنل۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی اچھی خبر لا کے سناتے ہی نہیں، جب بھی آئیں گے ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، فلاں تباہی آ جائے گی، فلاں مصیبت آ جائے گی۔ اس قسم کی باتیں آدمی سنانے والے جب ہوتے ہیں تو سنتے 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 آدمی خود پریشان ہو جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا، یہ ٹینشن اس کے اندر۔ تو ایسے لوگ جو آپ کے اندر مایوسی پیدا کریں، مایوسی پیدا کریں، ان سے دور رہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرو جو آپ کو حوصلہ دے سکیں، جو آپ کو کامیابی کی راہ دکھا سکیں۔ اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مومن کبھی نہیں ہوتا، مومن تو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہے۔